کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ سے پہنچ سکے. اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. نمبر 3، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے، اس کی قدر جانیے گا. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے. حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو. جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے؟ کہ وہ جو پہلے سے ہی شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے؟ یہ کتنی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یعنی کسی گائے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ مطلب کہ وہ بن جاتا ہے. ذرا سا حالانکہ آپ دیتے ہو، آپ 1 روپیہ دیتے ہو، 1 کھجور دیتے ہو حلال پیسوں کی نا، 1 کھجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو. سوچو اب اس کا ثواب جو اتنا پھیلتا ہے، اتنا زیادہ دن بڑھ ثواب پھیلتا چلا جاتا ہے، تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ ثواب مطلب کہ 1 کھجور ایسے پلتی ہے کہ اب 1 کھجور کو لینے وہ بڑی ہوتی ایک پہاڑ جتنی کھجور بن جائے. تو یہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آسان لفظوں میں میں سمجھاتی ہوں. آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا، ان کو اپنے مسخر کرنے کا وظیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے، کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے. اپنے پیار میں ان سے مطلب کہ ان کو اتنا اللہ پاک آپس میں محبت پیدا کر دے کہ کبھی وہ دور نہ جائے. آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا. ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے، کبوتر کا. ٹھیک ہے، کیا لینا ہے آپ نے؟ ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے. بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں گے، 1 کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے، بالکل پاک صاف ہو، گندا نہ ہو کبوتر کا پر نا. اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹھ کا نہ ہو، اس کے پروں کا ہو، بازوؤں کا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو ہے پر لمبا ہو اور صاف ستھرا ہو. اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پہ ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ گندا ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھیں، تکلیف نہیں دینی کبوتر کو. آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے بار ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا اس ایسی جگہ پہ نا وہ گرا ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینا ہے. اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب خوشبو کے اوپر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یا ودود ہو یا علی ہو یا افو ہو، یا ودود ہو یا علی ہو یا افو ہو. یہ آپ نے کبوتر کے پر پہ جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے، اس کو ہم پہلے دم کریں گے. عطر بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے، خوشبو والا ہو. پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے. کم از کم آپ نے اس کو 3 دن میں آپ نے 1000 مرتبہ روزانہ کا پڑھنا. 3 دن میں 3000 دفعہ آپ نے وہ جو عطر ہوگا اس پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے،
आपने जो है कबूतर का जो पर है वो भी अपने पास ही रख लेना, उसके ऊपर भी फूंक मारते हैं, उसके ऊपर भी फूंक मारते रहे। तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। वक्त जो है ज़वाल का जब टाइम गुजर जाए ना तब ये अमल करना, मतलब कि जोहर की नमाज के बाद आप करेंगे, ठीक है, जोहर की नमाज के बाद आपने करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने बस आपने क्या करना है कि एक दफा जो है आपने अपने चेहरे पर इसको लगाना है। लोगों की फरमाइश पर कि हमें जादू है, हमें ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है। तो आज मैं जादू की कुछ अलामतें आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमूमी अलामतें और खुसूसी अलामतें। अमूमी अलामतें जो होती हैं काले जादू का शिकार पाई जाती हैं इंसान के अंदर, और अमूमी अलामतें होती हैं जो आम जादू किया जाता है, यानी कि ख्वाबों में नजर आना और चीजों का नुमाया होना। ख्वाब में पेशाब पखाना देखना, अपने जिस्म पर पखाना लगा हुआ देखना, अपने आप को गुस्ल खाने में देखना, और ख्वाब में निजासत और गंदगी देखना, ख्वाब में जना करना या फिर सोहबत करना और नंगा देखना, ख्वाब में डरना, अजीबो गरीब ख्वाब देखना, ख्वाब में कुत्ता देखना, मुर्दे देखना, बिच्छू देखना, सांप देखना। ये सब जो अलामतें हैं, ये सब अलामतें जादू की हैं। काला जादू जो आया है वो इंसान जब काला जादू की तरफ मुंतकिल होता है तो वो किसी न किसी से नफरत करता है या उससे बदला लेना चाहता है, और काला जादू तभी इस्तेमाल किया जाता है जब वो ईमान से खारिज हो जाए। आप लोगों को पता भी नहीं होता और आप लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं, जो लोग जादू करवाते हैं या फिर काला जादू करवाते हैं। जादू कैसा भी हो ईमान से खारिज कर देता। जादू की पहली अलामत जोड़ों में दर्द होना, दूसरी अलामत बदबूदार पखाना आना, पेशाब में बहुत तेज स्मेल हो जाना, पेट का खाया पिया गायब हो जाना, यानी जो कुछ खाया है वो आधे घंटे में खत्म हो जाना, पेट में दर्द महसूस होना, दस्त आना और बदहजमी हो जाना, मैदे में दर्द और मतली होना, बुखार हो जाना, हर वक्त जिस्म में दर्द रहना, दिल का तेज से धड़कना, सांस मुश्किल से आना, सीने में दर्द और जलन का महसूस होना, आंखों के आगे अंधेरा हो जाना और जिस्म की रगों को तकलीफ पहुंचना, नजला जुकाम, इस किस्म की छींकें आना जो पहले आपको कभी भी नहीं आई, अजीबो गरीब सी बदबू आना, खाने में स्मेल हो जाना, नमाज में ना दिल लगना, और कुरान पाक पढ़ें तो दिल करना कि बंद हो जाए, और पूरे जिस्म का हर वक्त गर्म रहना, नाक का गर्म रहना, तौबा नऊज़ बिल्लाह नमाज से दूरी होना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा नऊज़ बिल्लाह नफरत होना, दिल में इस्लाम की इबादत ना होना और इबादत को बुरा समझा जाना, काहली और सुस्ती रहना, हाथ पैर सून हो जाना, जिस्म पर नीले निशान पड़ते चले जाना, सर भारी रहना, जिस्म में सर्दी का महसूस होना, दिन ब दिन जिस्म का सूखने शुरू हो जाना, बिला वजह थकावट का महसूस करना, बगैर किसी वजह के जिस्म में कमजोरी महसूस करना, खाने से पहले या खाने के बाद मुंह से स्मेल आना और अजीबो गरीब सी स्मेल या बदबू आना, हलक में अजीबो गरीब से स्मेल का हो जाना, और आंखों के सामने गुलाबी या नीले रंग के डब्बे से नजर आना, अजीब सी लाइनें, आंखों के सामने काले रंग नजर आना या स्याह रंग घूमता हुआ नजर आना, जैसे कोई पंखा चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, अजीबो गरीब सी आवाजें आना, आंखों और के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी लगना या जमीन पर काले काले धब्बे या काले काले निशान नजर आना। ये सब अलामतें जो हैं काले जादू की हैं, जादू की हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है इन सब अलामतों में से तो प्लीज हमसे राब्ता करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आजकल जादू और ये चीजें बहुत आम हो चुकी हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हम उनको बचा सकें, और कुछ तदाबीर या कुछ चीजें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, कारोबार में बंदिश आ रही है, घर में नाचाकी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कहीं बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, कहीं वालिदैन का एहतराम नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा हो, छोटी से छोटी भी परेशानी आपको लाक हो तो हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके हमसे बात कर सकते हैं। जब किसी पर जादू हो तो बदबू आना शुरू हो जाती है, बेसुकूनी महसूस शुरू हो जाती है, दिल में घबराहट होती है, डर आता है, खौफ आता है और नफरतें पैदा होने लग जाती हैं, अजान से चिड़चिड़ापन होने लगता है, अजान की आवाज से घबराहट होने लगती है, कुरान पाक पढ़ने या सुनने में भी परेशानी होती है, जिसमें दर्द शुरू हो जाता है, दुआएं मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं, या किसी भी किस्म की दवाई आप खाते हैं तो कोई असर नहीं होता, हर काम में जल्दी हो जाना, हर काम की जल्दी होने की आरज़ू करना, कोशिश करना, दुकान पे अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो इंतजार करने से परेशान होना, लड़ना झगड़ना या फसाद करना और बेचैनी महसूस करना, इंतजार न करना, जिस्म में कीड़े से काटना, जब गौर करो तो कुछ भी ना नजर आना,
یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے. اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا یا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندی، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.